وہ آپ کو کولڈ ڈرنک نہیں پلائیں گے، وہ آپ کو بہترین نیمبو پانی پلائیں گے کہ یہ آرگینک نیمبوؤں سے بنا ہوا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو تم پی رہے ہو اس سے کینسر ہو جائے گا، جو وہ پی رہے ہیں اس کے ساتھ ان کے پیٹ کی گرمی دور ہو جائے گی۔ ان کو پتا ہے کہ کھیتوں کے اندر جو دوائیاں ہم چھڑکوا رہے ہیں آج سے 15-20 سال پہلے تک کیا تھا، شہروں کے اندر کیا تھا، لوگ گیہوں کنک خرید کے لاتے تھے۔ میں نے اپنے بچپن میں خود دیکھا ہے، کنک خرید کے لاتے تھے، گھر میں اس کنک کو دھوتے تھے، چارپائی پہ سکھاتے تھے، پھر آٹا پیستے تھے۔ اب تو جیسی جیسی دوائیوں کے چھڑکاؤ کے ساتھ آئی، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے۔ دیکھو ہمارے پاس کتنا وقت ہے، جو دیندار لوگ ہیں وہ بھی آ جاؤ، نماز کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، وظائف کے لیے آپ کے پاس وقت ہے، دینداری کے لیے وقت ہے، تو کاروباریوں کے پاس آ جاؤ، دکان سے جانے۔ سوچو ہم کچھ بھی اناپ شناپ کچھ بھی کھا لیتے ہیں، اور مومو چومین اور آڑ کباڑ سامان جو بھی ہوتے ہیں یہ کھا کے ہم بیمار ہوتے ہیں۔ اس طرح کیا ہمارا شریر صحیح ہوئے گا؟ اس سے ہمارے شریر میں جان آئے گی کہ ہم میدے کی طرح آٹا پکا پکا کے کھا رہے ہیں، مولانا صاحب نے بھی بتایا ہے۔ اس سے ہمارا شریر میں کیا جان آئے گی؟ کیا چومین میں یا مومو میں جان رکھی ہے کہ ہم سوچتے ہیں اس سے جان آئے گی، ہماری تندرستی رہے گی؟ اس سے تندرستی نہیں رہے گی۔ جو ہم یہ کھا رہے ہیں آج کل کا کھانا، اس سے ہمارا شریر کا نقصان ہوئے گا، ہاسپٹل بھرے گے، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا نقصان ہوئے گا، ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے، اور ہمیں کمزوری بھی آ سکتی ہے، شریر پتلا ہوئے گا، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ہوئے گا۔ اس لیے ہمیں کھانا بالکل سادہ اور سمپل کھانا چاہیے۔ اور جیسے ہم پانی پیتے ہیں، ہم بند بوتل میں ہی پانی پی لیتے ہیں، کیا پتہ وہ بوتل کتنے دن کی ہوگی، وہ 1-2 سال پرانی بوتل ہے، اس میں پانی تازہ مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا اس بوتل میں پانی تازہ۔ اس لیے اللہ نے ہمیں بتایا تازہ کھانا کھائے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تازہ کھانا کھایا کرتے تھے، اور 1-2 دفعہ ہمارے نبی نے باسی کھانا کھایا، وہ بھی جب اپنی بہن کے پاس گئے تھے، وہ میں نے ویڈیو ڈال رکھی ہے، ویڈیو دیکھے، جب کھایا تھا ہمارے نبی نے باسی کھانا۔ اور باقی ہمارے نبی بھوکے رہے، 1 ہفتے تک بھوکے رہے، 3 دن تک بھوکے رہے، مگر ہمارے نبی نے جب بھی کھانا کھایا تو تازہ ہی کھانا کھایا۔ ہمارے نبی باسی کھانا نہیں کھاتے۔ اور بھی باتیں ہیں اس میں۔ اور پانی ہمیں تازہ ہی پانی پینا چاہیے، اس بوتل کا پانی نہ پیے جو کافی دن سے بند ہے، فریزر میں رکھی ہے، اس بوتل کو بند ہی رہنے دے۔ ہم تازہ پانی نلکے کا یا نہر کا یا ٹویل کا پانی پیے، اس سے ہماری طاقت بنی۔ اور موٹا اناج کھایا کرے، موٹا اناج سے ہمارے شریر طاقتور بنتا ہے۔ ویڈیو آ کے دیکھے۔ کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، کپڑے سجانے کے لیے وقت ہے، بچوں کے اسکول جانے کے لیے وقت ہے، لیکن ساری زندگی کا دار و مدار جس مشین پر ٹکا ہے، جس کو جسم کہتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے وقت ہے نہیں تمہارے پاس۔ اس کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں۔ پیسہ کیا کرنا ہے اس پیسے کو؟ گولی مارنی اس پیسے کو، جب یہ جسم ہی نہیں نہ رہا۔ جاؤ، جو لوگ مرتے ہیں کیا ہوتا ہے، جب جنازہ لے کے ہم قبرستان میں جاتے ہیں نا، آدھے لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں جلدی سے تدفین ہو جائے، آدھے واٹس ایپ پہ ہوتے ہیں، آدھے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی قبرستان سے واپس آتے ہیں گھر پہ تو ہمارے رشتہ داروں کو ہمیں کس بات کی فکر ہوتی کہ جتنے لوگ آئیں ان کو کھانا کھلاؤ بھائی، اور پھر ان کو کھانا کھلانے کے اندر لگ جاتے ہیں۔ کھانا کھا کے رشتہ دار الحمدللہ کہہ کے اپنے گھر، آپ الحمدللہ کہہ کے اپنے گھر، وہ بندہ جو ساری زندگی ان کے لیے مرتا رہا، جس نے ان کے لیے ٹھگیاں ماری، جس نے اپنی اولاد کے لیے لوگوں سے بے ایمانی کی، جس نے 4 پیسے جمع کرنے کے لیے دھوپ میں کام کیا، جو ساری زندگی مزدوریاں کرتا رہا، جو رزق حلال بھی کما کے اپنے گھر والوں کو لا کر دیتا رہا، 2, 4, 5, 6, 7 دن بعد پھر اب کوئی اس کا ذکر نہیں کرتا، اس کی سیٹ پر اب کوئی اور بیٹھتا ہے، اس کی جگہ اب کوئی اور ہنسی مذاق کرتا ہے، اب اس کی گاڑی کوئی اور چلاتا ہے۔ کس چکر میں لگے ہوئے؟ جو مشین اللہ نے تمہیں دی ہے، کیا کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی اس کا کرنا کیا ہے؟ یہ کس انداز سے چلانی؟ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا، سونے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے جی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موٹا اناج کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سوچو، کون سا اناج؟
موٹا اناج. اچھا جی پوچھو آج اسی پوری حساب سے دنیا کی لانی. حکومتوں کو, پیچھے ہماری حکومت نے بھی اعلان کیا نبی کہ جتنے بھی فورسز صلی ہیں اللہ وہ علیہ موٹا وسلم اناج کھائیں. پوچھو امریکہ والوں کو, جاپان کو, فرانس کو, چائنا کو, کون سا موٹا اناج اناج. کھاتے ہو؟ وہ کہیں گے جی ہم تو اپنے لوگوں کو مکہ. موٹا اناج کھلاتے ہیں, ہم تو باجرہ کھلاتے ہیں, ہم تو موٹی کنک کوٹ کے کھلاتے ہیں, ہم تو اس کا چھلکا نہیں اتارتے. محمد رسول اللہ 1450 سال پہلے کہتے ہیں کہ جب آٹا تیار کر لیا گیا تو اس کا بورا نہ نکالو, اس کو بورے سمیت گوندھ کے کھاؤ تاکہ تمہارا جسم جو ہے توانا رہے, طاقتور رہے. ہم نے کہا ہمارے پاس تو ٹائم ہی صلی اللہ نہیں ہے, علیہ وسلم. ہم نے تو باریک پسا ہوا میدا لانا ہے اور وہی کھانا ہے, خود بھی بیمار ہونا ہے, اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بیمار کر کے جانا ہے. ہم تو بیمار جانوروں کا طاقتور گوشت رہے. کھانے کے لیے تیار ہیں, چاہے وہ جتنا سستا مل جائے. ہمیں تو ہر تقریب کے اندر یہ طے ہی نہیں کرنا ہمارا نبی کہ نے یہ موٹا باورچی اناج نے کھانے کو تیل کہا. کون سا ڈالا ہے, یہ موبلائل ڈال کے بنا دیا, سرسوں کا تیل ڈال کے بنایا, کیا اس نے ریفائنڈ بات ڈال ہے. کے بنا دیا, کیا یہ کوڑا کرکٹ کھلا رہا ہے؟ اس بات کی تو پرواہ ہی نہیں ہے. بس 1000 بندے کھا گئے جی, 1500 کھا گئے جی, بس ان میں سے کئیوں کے جنازے اٹھ جائیں گے, تمہیں تو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ بھی کتنوں کے ساتھ کیا کون سا تیل ڈال کر بنایا, کر کیا رہے ہیں. اس مشین کے ساتھ دھوکہ جس کے اوپر دار و مدار ہے, جس کے ساتھ جنت اور سزا اور جڑی ہوئی ہے ساتھ میں, خراب خراب سبزی ایسی کھا لیتے ہیں پھر بیمار ہوتے ہیں. اس مشین کے ساتھ دھوکہ جس کے ساتھ بچوں کا مستقبل, بیوی کا سہاگ جڑا ہے, جس کے ساتھ یاروں کی دوستیاں جڑی ہوئی, جس کے ساتھ مسلح کی رونق جڑی ہوئی, اس کے ساتھ بے ایمانی. مزے سے جا کے لکھ لو. کچھ لوگ ناراض نہ ہونا, جس شہر میں جتنی زیادہ بیکریاں ہوں گی اتنے زیادہ اسپتال ہوں گے. ورلڈ کا انڈیکس اٹھا کے دیکھ لو, شریر کے انڈیکس ساتھ کیا اٹھا کے کرتے دیکھ ہو. لو پوری دنیا کا. ایسے ملک ہیں دنیا میں جن کے یہاں بیکنگ نہیں ہے اور ان کے یہاں کوئی ہارٹ کا پیشنٹ نہیں, جس شہر میں بیکری ہوگی کوئی اتنی زیادہ ہی کینسر کا اسپتال پیشنٹ ہوگی. نہیں. صحیح بات ہے, جو بیکری کا سامان زیادہ کھاتے محمد ہیں. رسول اللہ نے ساری زندگی صرف ایک موقع پہ جب مکہ فتح ہوا, اپنی بہن کے گھر رات کو پہنچے, اس دن باسی روٹی کھائی, کچھ نہیں تھا گھر میں. ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باسی کھانا نہیں کھایا. جب بھی ہوا چاہے فاقہ ہوا, اور جب کھانا آیا تو تازہ بنوا کے رسول اللہ نے تازہ کھایا. ہم نے تو باسی کھانے سے اپنے فریج بھرے ہوئے ہیں کہ جب بھی کھانا ہے تو یہ بیماری والا ہی کھانا ہے, کوئی اور نہیں کھانا. سوچیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں انسانوں کی رہنمائی نہ کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے نبی علیہ تازہ السلام کھانا نے ایک بار کوئی طریقہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں بندے کو جینے کا ڈھنگ نہ بتایا ہو. کبھی سوچا ہے بیٹھ کے نہیں جی کھانے کے بعد ذرا حلوہ ہونا چاہیے, اسی اپنا کوئی بنا لیا, ہمیں 2 کلو کھا لو, مر جاؤ حلوہ کھا کھا کے, لیکن کھانے تو بعد حلوہ ہی ہونا چاہیے. بندے کو جینے کا نبی علیہ السلام نے 2 سالن جمع نہیں کیے, 2 سالن جمع نہیں کیے. ہم کتنے بناتے ہیں کم از کم؟ اچھا کھاؤ, شریر طاقتور بنے. 3 یا 4. اچھا جی بریانی تو ہوگی, پھر تو ساتھ میں قورمہ بھی ہونا چاہیے. کوئی آ جائے جی ساتھ میں نہاری بھی رکھ لو. اچھا جی کوئی ویشنو بندہ آ گیا, اس کے لیے مکس ویجیٹیبل بھی بنا لو. اچھا جی ساتھ میں پھر دال بھی بنا لو. لیکن یہ جتنے گئے جن کی نیت خراب ہے, یہ تو کوئی ایک بھی نہیں چھوڑتے, یہ تو بس ایک طرف سے جتنے اندر اتر جائیں اتار لے. نان جا رہا ہے یہ راستہ کبھی کوئی پتہ بھی نہیں لگے گا. اپنی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنا اللہ کی امانت میں خیانت ہے, لکھ لو. چک کے کھاؤ. اپنی صحت سے کھلواڑ کرنا اللہ کی امانت میں, اب چاہے وہ عیاشی کر کے کھلواڑ کرتا ہو, شراب پی کے کھلواڑ کرتا ہو, حرام کھا کے کھلواڑ کرتا ہو, ڈپلیکیٹ مسالے بیچ کے کھلواڑ کرتا ہو, ڈپلیکیٹ چیزیں کھا کے اپنی صحت سے کھلواڑ کرتا ہو, کھانے کے بعد زیادہ پانی پی کے کھلواڑ کرتا ہو. جو بندہ اپنی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے اللہ کی امانت کے ساتھ وہ خیانت کرتا ہے, اور قیامت والے دن اللہ نے یہ زبان نہیں ایسے چیپ لگا دینی ہے. پھر ان ہاتھوں کو بولنا ہاں بھائی بتاؤ کھلواڑ کرتا ہے کیا کیا تھا تمہارے ساتھ. پھر یہ بتائیں گے یا اللہ یہ تو دھکے سے میدا کہتا تھا نہیں, کھانے کے بعد یہ چیز نہیں پینی, یہ نہیں ہٹا, یا اللہ ہمارے ساتھ دھکا کیا.
یہ پیر بولیں گے، یہ جسم کیا بولے کہتا گا، آنکھیں بولیں گی، یہ کان بولیں گی. تو اس لیے صرف دین یہی نہیں ہے کہ ہم ہمارے ساتھ بہترین دھوکہ نمازی کیا، بن ہاتھ جائیں. یہ بولے گا، دین یہ ہے کہ ہمارا ایک ایک جینے کا قصہ رنگ بولے گا، ڈھنگ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ اچھا صلی اللہ علیہ کھانا وسلم کھاؤ. کے حکم کے مطابق. اپنی صحت کا خیال رکھنا آپ کے اوپر فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے کھانے کے ہمارا وقت کو جینے طے کا رنگ کرنا، ڈھنگ سنگ سونے کے وقت کو طے صحیح ہو کرنا. اور ہماری اچھا یہ ہو اور ہمارے بدقسمتی نبی ہے کا کہ نبی علیہ جیسا ہو. السلام نے جس وقت سونے کے لیے کہا، ہماری بدماشیوں کا ٹائم ہی اسی وقت شروع ہوتا ہے رات کو. اپنی صحت کا اسی وقت شروع ہوتا ہے رات کو 10 بجے کے بعد. اس بات کو طے کیجیے. سونے کا ٹائم بھی اور صحیح اس ہو، وقت جو اٹھنے کا پوری ٹائم بھی. دنیا میں جتنی بھیڑ بڑھی، جو حالات پیدا ہوئے، اس کے لیے اللہ ڈاکٹر اکبر. محمد شرافت علی صاحب ہے، ایک بہت مشہور یوٹیوب کے اوپر. انہوں نے ایک 10 نسخہ بجے کے رکھا ہے. بعد میں اکثر اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو کہا کرتا ہوں کہ روزانہ ہر بندہ، چاہے وہ بیمار ہے یا نہیں ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کالے دانے میں موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے. کالا دانہ کس کو بولتے ہیں؟ کلونجی کو. 100 گرام کلونجی لیجئے، 100 گرام میتھی دانہ لیجئے، دونوں کو مکس بیمار کیجئے. ہے یا نہیں ہے روزانہ رات کو ایک برتن میں 4-5 گلاس پانی میں اس کے 3 چمچ ڈالیے. 1 چمچ کالا دانہ سوانجنا جس کلونجی، کو بولتے ہیں، انگریزی میں مورنگا پاؤڈر بولتے ہیں، اس کو ڈالیے، ابالیے. 4 گلاس رہ جائے تو مٹی کے برتن میں رکھیے. روزانہ صبح شام پیجیے. اس کو الکلائن واٹر بولتے ہیں. جس بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو پوچھ لو گے. اور ایک بیماری آ گئی پانی کی، چلتے چلتے آپ سے گفتگو میں، گاؤں دیہات میں جاتے ہیں جب، بھاگے جا رہے ہیں، منرل واٹر. اللہ کے بندے، جتنی بیماری اس بند الکلائن گلاس میں، واٹر. اتنی تو تمہارے نلکے میں طاقت ہے. جتنی بیماری اس بند بوتل میں، اس سے زیادہ تو نہر کے بہتے ہوئے پانی میں اللہ نے شفا رکھی. کیا ہو گیا تمہیں؟ عقیدی عزت پہ حرف نہ آ جائے. کیا گاؤں کے ٹیوبل کا پانی اس بند گلاس سے بہتر ہو سکتا ہے؟ ہو کیا گیا؟ جا کس طرح نہر کے پانی میں شفا رکھی ہے. زیادہ سے زیادہ اگر کوئی پانی ڈائریا کر دے گا 2-10 لگ جائیں گے. لیکن جو کھلا پانی ہے، تازہ پانی ہے، دنیا کا کوئی بوتل بند پانی تازے پانی کا ٹویل کے مقابلہ پانی میں، نہر کے پانی نہیں میں کر طاقت رکھی ہے. تازہ پانی پیو. کچھ سوچیں، کبھی اطمینان سے کچھ وقت اپنے لیے لگائیں گے انشاءاللہ. کبھی سوچیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں. اس مشین میں جو چیزیں جانی چاہیے کیا وہی نہیں جا کر رہی ہیں؟ سکتی. اس کی حفاظت کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ امانت ہے. ہمارے رب نے یہ خوبصورت چیز اپنے ہمیں بارے عطا میں فرمائی ہے. سوچے، اپنے دعا باڈی کے کیجئے بارے کہ میں اللہ تعالیٰ سوچے مجھے اچھی بھی طریقے اور سے، آپ کیا سب کو کھانا بھی ہے، کیا ان پینا ہے. باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہائے ہیلو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوگے. اور اس میں مولانا صاحب نے بتایا ہے اپنی صحت کے بارے میں، ہم اپنی صحت کیسے تندرست رکھے. اور تندرست، ہمارے نبی نے بھی تندرست رہنے کے کیا کیا بتائے، فائدے بتائے ہیں. اس لیے اس ویڈیو کو ہمیں غور سے سننے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہے تو آپ دوبارہ سے ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھیں، سنیں اور اس پر عمل کریں. کیونکہ ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں شریر کا کس طرح دھیان رکھنا چاہیے. جیسے ہمارا شریر ہے کہ ہم آڑ کباڑ کھا لیتے ہیں، کیا اس سے ہمارا شریر تندرست رہے گا؟ جی نہیں. اس سے ہمارا شریر بالکل ناش ہو جائے گا اور شریر دبلا پتلا ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا. اس لیے ہمیں موٹا کھانا کھانا چاہیے. موٹا مطلب ہمارے نبی نے موٹا کھانا یہ بتایا ہے، باجرہ، مکی یا آٹا موٹا پسوائے اور اس کی روٹی کھائے. اس سے ہماری طاقت زیادہ بنے گی، شریر زیادہ طاقت والا بنے گا. اور جو اور بھی دیش داس ہیں، امریکہ اور بھی جو بھی دیش ہے، ان میں بھی مولانا صاحب نے بتایا ہے کہ یہاں پر بھی موٹا ہی کھانا کھاتے ہیں، اس لیے تندرست رہتے ہیں. بیمار کبھی کبھی ہوتے ہیں اور آج کل کا کھانا ہم کھاتے ہیں اور بیمار ہر ہفتہ ہوتے ہیں. اس طرح ہم کھانا نہیں کھانا چاہیے. اور ہمیں پانی بھی تازہ پینا چاہیے. تازہ پینے سے ہمارا شریر تندرست رہے گا. اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ تو اللہ کے امانت میں گستاخی ہے، اور یہ ہماری اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ کرے گا اور اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اگر ہم یہ غلطی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زبان کو بند کر دے گا اور ہاتھ کو بولے گا بولو.
پھر ہاتھ بولے گے اس نے یہ کھلایا ہے ہمیں اور اس نے یہ کھلایا ہے، ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ہم یہ نہیں کھانا چاہتے تھے مگر ہاتھوں نے یہ اس آدمی نے یہ کھلایا ہے۔ ہاتھ بھی اور شریر بھی اور جتنے بھی شریر کے انگ ہیں سبھی بولے گے جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا۔ اسی لیے ہمیں اچھا کھانا کھانا چاہیے، ہماری تندرستی رکھو، اپنی شریر کی تندرستی رکھے اور اپنے شریر پر فوکس کرے اور اچھا ہی کھانا کھایا کرو اور تازہ پانی پیا کرو، نہ کہ بوتل والا پانی جو مہینوں سے بند ہے۔ اور آج کل بھی ٹھنڈے بہت چل رہے ہیں، ٹھنڈے سے تھوڑا سا پرہیز کرے، مجبوری میں ہی جا کر پیے۔ اس لیے ویڈیو کو پوری دیکھے، ویڈیو کیسی لگی لائک بھی کرے اور آگے تک شیئر کرنا نہ بھولے۔ تھینک یو، جے ہند، اللہ اکبر۔